تمہیں نہیں لگتا تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے؟ وہ اس پر دھاڑا تھا۔ میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ ایک دہشت گرد ہیں، وہ غصے سے کہتی ہوئی باہر کی طرف لپکی تھی کہ زرغام نے آگے بڑھ کر غصے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر محصور کر دیا۔ تم نے اگر ایسا کچھ بھی کیا تو یاد رکھو میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا۔ وہ انتہائی غصے سے اس کے منہ پر پھنکا رہا تھا۔ عنایت نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ ایک ہی پل میں اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ او خدایا، پھر سے رونا شروع مت کر دینا۔ وہ بیزاری سے اس سے دور ہوا تھا۔ مناہل کو جیسے ہی موقع ملا وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں سب کو بتا دوں گی آپ کی حقیقت، میں سب کو بتا دوں گی۔ وہ زور زور سے چلاتی ہوئی آگے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ زرغام نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا پارکنگ ایریا میں لے کر آیا اور گاڑی کے اندر دھکیل دیا۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اب فہد، تمہیں نہیں لگتا کہ تم اپنے کام کے معاملے میں بہت زیادہ غیر سنجیدہ ہو؟ وہ کمرے میں داخل ہوتا ہوا پائیدار آواز میں بولا تھا۔ ارے بھائی، وہ جینا بھی کیا، جینا جس میں حسینہ۔ اب آپ کی طرح کوئی ہر وقت مریضوں کی طرح سیریس تو نہیں رہ سکتا نا؟ وہ منہ چڑھا کر بولا۔ زرغام نے غصے سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلاتا ہوا لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ کیا خبر ہے؟ زرغام نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تو عرض کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں مجھے کھوتا؟ جتنا وقت آپ نے مجھے دیا تھا اتنے وقت میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ منہ مسوڑ کر بولا تھا، جس پر زرغام نے اس کے سر پر ایک ہلکی سی چپت لگا دی۔ طریقے سے بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے بھویں سکیڑ کر بولا۔ مختصر یہ جواب، اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ آپ نے کل رات مجھے ایک خاص کام دیا تھا جس میں میں ابھی تک لگا ہوا ہوں۔ اب کل رات آپ نے وہ کام شاید مجھے 12 بجے دیا تھا اور ابھی گھڑی صبح کی 6 بجا رہی ہے۔ ان 6 گھنٹوں میں کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا مجھے مزید وقت درکار ہے۔ وہ پھر اسی غیر سنجیدگی سے بولا۔ زرغام نے اسے غصے سے گھورا اور نفی میں سر ہلاتا وہ کھڑا ہو گیا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارے پاس شام 6 بجے تک کا وقت ہے۔ میرے خیال سے اتنا وقت کافی ہے تمہارے لیے، اور مجھے میرا کام بالکل مکمل اور صحیح چاہیے۔ میں یونیورسٹی کے لیے نکل رہا ہوں۔ وہ غصے سے کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ فہد پیچھے بس منہ بسوڑ کر رہ گیا۔ سر آ گئے، سر آ گئے۔ ایک ساتھ پوری کلاس میں سرگوشیاں ہونی شروع ہو گئی۔ عنایت بالکل بیزار سی ٹیبل پر سر ٹکائے بیٹھی تھی اور اس کا پورا دھیان اپنے موبائل پہ تھا کہ سب لوگ اچانک احتراماً کھڑے ہو گئے۔ اب مجبوری میں اسے بھی کھڑا ہونا پڑا تھا۔ وہ ایک لمبی جمائی لیتی ہوئی واپس بیٹھ گئی۔ لیکن بدقسمتی سے زرغام نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پروفیسر زرغام کا یونیورسٹی میں ایک الگ ہی رعب اور دبدبا تھا۔ جب سے وہ اس یونیورسٹی میں آیا تھا، اس کی سخت طبیعت اور رعبدار شخصیت کے سامنے کسی کو اونچی آواز میں بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ باقی پروفیسرز کے ساتھ تو اسٹوڈنٹس ہنسی مذاق کر لیتے تھے، فری ہو جاتے تھے، لیکن زرغام کے سامنے آتے ہی سب کا سانپ سوکھ جاتا تھا۔ عنایت، آپ میرے آفس میں آ کر مجھ سے ملیں۔ زرغام سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا کلاس روم سے باہر نکل گیا۔ اب اس کھسکے ہوئے پروفیسر کو مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ اپنی جمائی روکتی ہوئی منہ بسوڑ کر بولی۔ یار عنایت، تم کتنی سست ہو، پوری کلاس میں سستی پھیلا دیتی ہو، اٹھو اور جاؤ۔ اس کی دوست نے اسے ٹوکا۔ اچھا، جا رہی ہوں، وہ غصے سے کہتی ہوئی اٹھی اور کلاس سے باہر نکل کر سیدھی زرغام کے کیبن کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ انتہائی سستی اور لاپرواہی سے چلتی ہوئی کیبن کے دروازے پر پہنچی۔ زرغام نے اس کی طرف دیکھا اور سرد دھیمے لہجے میں اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے پڑھائی کے علاوہ تمہیں باقی سب چیزوں میں بڑی دلچسپی ہے۔ زرغام کے کہنے پر عنایت نے حیرت اور جھٹکے سے اسے دیکھا۔ کیا انہوں نے کل مجھے دیکھ لیا تھا؟ عنایت کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، اگر انہوں نے مجھے وہاں دیکھ لیا تو آگے کا انجام میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ میں سمجھی نہیں سر، وہ گھبرا کر بولی۔ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کل آپ یونیورسٹی کی بیک سائڈ پر کیا کر رہی تھی؟ زرغام نے اپنی گہری آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائیں۔ وہ کچھ بولنے لگی تھی، لیکن جلدی میں اسے کوئی بہانہ ہی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ سر، وہاں میری کتاب رہ گئی تھی۔ ہاں، میری کتاب رہ گئی تھی۔ وہ فوراً جھوٹ بولتے ہوئے بات بتا گئی۔ زرغام نے گہری حیرت اور شک سے اسے دیکھا۔ اس سائٹ پر تمہاری کتاب کیا کرنے گئی تھی؟ کیا تمہاری کتابوں کو پاؤں لگے ہوئے کہ وہ خود چل کر وہاں چلی گئی، جبکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں اسٹوڈنٹس کا جانا سخت ممنوع ہے؟ عنایت کو اس کا یہ انداز برا لگا۔ وہ اپنی آنکھیں سکیڑ کر بولی، تو پھر سر آپ وہاں اکثر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کے اس طرح الٹا سوال کرنے پر زرغام نے اسے انتہائی غضبناک نظروں سے گھورا۔ میں نے تم سے جتنا سوال کیا صرف اس کا جواب دو۔ اب عنایت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے کیا کہے، اس لیے اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔
اپنا کام کرو اور جاؤ. آئندہ اگر میں نے تمہیں اس سائٹ پر دیکھ لیا تو یاد رکھو تم سیدھی پرنسپل کے آفس میں دکھائی دو گی, اور یہ میری طرف سے تمہاری لیے فرسٹ اور لاسٹ وارننگ ہے, سمجھی؟ جی سر. عنایہ منہ بسوڑتی ہوئی وہاں سے نکل آئی. سمجھتا ہے کیا ہے خود کو؟ خود تو جب دیکھو وہاں چلا جاتا ہے, اور میں گئی تو مجھے منع کر رہا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ سب کے چلے جانے کے بعد بھی یہ پروفیسر رات دیر تک یہاں کیوں رکتا ہے, اور آخر ان کا اس طرف کیا کام ہے؟ وہ آنکھیں سگیڑ کر بڑبڑائی اور اسی سوچ میں گم آگے بڑھنے لگی. اچانک وہ راہداری میں کسی سے بہت زور سے ٹکرائی اور اس سامنے والے کے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ کر نیچے فرش پر گری. عنایہ نے حیرت سے نیچے دیکھا. نیچے گرنے والی چیز کو دیکھتے ہی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے اٹک گیا. وہ ایک دم ساکت رہ گئی. وہ ایک گن تھی. ہاں, وہ سچ مچ ایک پستول تھی. اس مشکوک لڑکے نے جھک کر جلدی سے گن اٹھائی اور غصے سے عنایہ کو گھورا. دیکھ کر چلو لڑکی, دیکھ کر چلنا نہیں آتا کیا؟ وہ غصے سے کہتا ہوا آس پاس جوڑ نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور سیدھا زرغام کی کیبن کے اندر چلا گیا. عنایہ وہیں جم کر رہ گئی تھی. کون تھا یہ, اور اس کے پاس گن کیا کر رہی تھی؟ میرا شک بالکل صحیح ہے, یہ لوگ کوئی دہشت گرد ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی تو یہ لوگ یہاں آئے تھے. عنایہ اکثر دیکھتی تھی کہ جب سے زرغام یہاں آیا تھا وہ روز اسی ممنوعہ حصے کی طرف جاتا تھا, حالانکہ اس کے آنے سے پہلے یونیورسٹی کے اس سنسان حصے میں کوئی بھی نہیں جایا کرتا تھا. سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ نہ تو اسے کوئی گارڈ ٹوکتا تھا اور نہ ہی کوئی پرنسپل نے کبھی اسے وہاں جانے سے روکا تھا. معمہ بہت گہرا تھا اور عنایہ اب اس دلدل میں اتر چکی تھی. عنایہ کے قدم وہیں فرش پر جم کر رہ گئے تھے. دل کی دھڑکن اس کی پسلیوں سے ٹکرا رہی تھی, لیکن اس کے اندر کا تجسس اس وقت خوف پر حاوی ہو چکا تھا. وہ لڑکا اس گن کے ساتھ سیدھا پروفیسر زرغام کی کیبن میں گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں, پوری دال ہی کالی ہے. اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے کپکپاتی قدموں کو واپس زرغام کے کیبن کی طرف موڑا. وہ راہداری بالکل سنسان تھی. وہ چور قدموں سے چلتی ہوئی کیبن کے بھاری لکڑی کے دروازے کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی. دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا, بلکہ اس میں ایک ہلکی سی جھرری باقی تھی جہاں سے اندر کی آواز باہر آ رہی تھی. فہد اندر داخل ہوتی اپنی اسی روایتی غیر سنجیدگی سے بولا, ارے زرغام بھائی, یا آپ کی کالج کی لڑکیاں تو اندھی ہے کیا؟ ہٹاؤ اس کھلونے کو. ابھی راہداری میں ایک لڑکی مجھ سے ٹکرا گئی تھی. اچھا ہوا اس نے دیکھا نہیں, ورنہ میں یہیں پٹاخہ چل جاتا. عنایہ نے خوف سے اپنی منہ پر ہاتھ رکھ لیا. کھلونا پٹاخہ؟ وہ سچ مچ گن تھی؟ کمرے کے اندر سے زرغام کی سرد اور پاردار آواز گونجی, جس میں ہمیشہ کی طرح ایک روب تھا. تم اپنی لاپرواہی سے کبھی پاس نہیں آؤ گے. اگر یہ گن کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی تو؟ اب جلدی سے بتاؤ اس ڈیٹا کا کیا بنا جو میں نے تمہیں رات دیا تھا؟ او ہو بھائی, غصہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ جو کل رات آپ نے مجھے خفیہ فائلز دی تھی نا, ان کا آدھا ڈیٹا میں نے ڈیکوڈ کر لیا ہے, اور باقی کا کام میں شام 6 بجے تک ہو جائے گا. بس آپ کی یہ یونیورسٹی والی لوکیشن تھوڑی رسکی ہے. فہد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. عنایہ کو لگا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو. ڈیٹا, خفیہ فائلز, مشن, یہ لوگ سچ مچ کوئی بہت خطرناک کام کر رہے ہیں, اور یہ پروفیسر اس سب کا ماسٹر مائنڈ ہے. خوف کی ایک سرد لہر اس کے سر سے پاؤں تک دوڑ گئی. اب وہاں مزید رکنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا. عنایہ نے ایک گہرا سانس لیا, اپنے اعصاب پر قابو پایا اور انتہائی احتیاط سے دبے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے وہاں سے ہو لی. وہ بنا پیچھے مڑے تیز رفتاری سے یونیورسٹی سے باہر نکل گئی. رات عنایہ بستر پر لیٹی کروٹیں بدلتی رہی, لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. جب بھی وہ آنکھیں بند کرتی اسے فہد کے ہاتھ میں چمکتی گن, زرغام کا روبدار چہرہ اور ان کی خفیہ مشن والی باتیں یاد آ جاتی. آخر وہ کس قسم کا مشن ہے؟ کیا وہ سچ مچ ملک کے دشمن ہیں یا کچھ اور وہ یونیورسٹی کے بیک سائڈ پر روز کیا کرنے چاہتے ہیں؟ ان سوالوں نے اس کے دماغ کو سن کر دیا تھا. خوف تو تھا, لیکن ایک عجیب سا تجسس اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا کہ وہ اس راز کو خود فاش کرے. اگلی صبح عنایہ معمول سے پہلے ہی یونیورسٹی پہنچ گئی تھی. اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے سائے اس کی بے خوابی کا پتہ دے رہے تھے. وہ دور سے پروفیسر زرغام کی گاڑی کو پارکنگ میں آتے ہوئے دیکھ رہی تھی. زرغام گاڑی سے اترا. اس کے چہرے پر وہی ہمیشہ والی سنجیدگی اور روب تھا, جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. اس نے اپنے ارد گرد ایک گہری نگاہ ڈالی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا سیدھا یونیورسٹی کی اسی ممنوع بیک سائڈ والے حصے کی طرف بڑھنے لگا. عنایہ نے اپنے بیگ کی پٹی کو مضبوطی سے تھاما. اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا, لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ ڈر کے پیچھے نہیں ہٹے گی. وہ چور نظروں سے گارڈز کو دیکھتی ہوئی زرغام کے پیچھے دبے قدموں اسی پراسرار حصے کی طرف بڑھنے لگی. یونیورسٹی کا وہ پچھلا حصہ دن کے وقت بھی کسی قبرستان کی طرح خاموش اور سنسان دکھائی دیتا تھا. پرانی خستہ حال عمارتیں, جا بجا اگی ہوئی لمبی جھاڑیاں اور درختوں کے گھنے سائے اس جگہ کو مزید پراسرار بنا رہے تھے.
وہاں عام طلبہ کا جانا سخت ممنوع تھا اور اس قانون کی خلاف ورزی پر سیدھا یونیورسٹی سے اخراج کی سزا تھی، لیکن اس وقت عنایہ کے سر پر سسپینس کا بھوت سوار تھا۔ وہ اپنے خواب کو پس پشت ڈال کر دبی قدموں سانس روکے پروفیسر زرغام کے پیچھے چل پڑی تھی۔ زرغام کے لمبے اور 90 تولے قدم اسے ایک پرانی ویران لیبارٹری کی طرف لے جا رہے تھے جو برسوں پہلے کسی حادثے کے بعد بند کر دی گئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بڑی مہارت سے اس ویران عمارت کے زنگ آلود دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ عنایہ کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ چند سیکنڈز کے لیے وہیں جھاڑیوں کے پیچھے رک گئی۔ اس نے اپنے سوکھتے ہوئے لبوں پر زبان پھیری، اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو آپس میں بھیجا اور ایک گہرا سانس لے کر اس ویران عمارت کی طرف بڑھی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ عنایہ نے بالکل چور قدموں سے اندر قدم رکھا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور ہر طرف مٹی اور نمی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ راہداری کے آخری میں ایک کمرے سے مدھم سی روشنی باہر آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی کسی کے کرہانے اور زنجیروں کے ہلنے کی سڑسڑاہٹ گونج رہی تھی۔ عنایہ دیوار کے ساتھ لگتی ہوئی آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے دیوار کی اوٹ سے اپنی ایک آنکھ اندر جھانکنے کے لیے نکالی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے ایک چیخ نکلتے رہ گئی۔ اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر جما دیے۔ اندر کا منظر کسی بھی فلمی منظر سے زیادہ ہولناک تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک لوہے کی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر شخص زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا جس کا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ فہد ایک طرف کھڑا لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا جبکہ پروفیسر زرغام یونیورسٹی کا وہ نفیس پڑھا لکھا اور باوقار پروفیسر اس وقت آستینے چڑھائے اپنے ہاتھ میں ایک چمڑے کا بیلٹ لیے اس شخص کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت وہ وحشت اور صفاقی تھی جس کا عنایت تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں غفار، وہ کورس کہاں ہے؟ کل رات جو ڈیٹا فہد نے ڈیکوڈ کیا ہے اس کے مطابق اگلا حملہ اسی شہر میں ہو رہا ہے۔ تمہارے نیٹ ورک کا ہینڈلر کون ہے؟ زرغام کی آواز میں وہ سرد اور پاردار روب تھا جو کسی کی بھی روح فنا کر دے۔ میں کچھ نہیں جانتا، اس بندے ہوئے شخص نے کمزور آواز میں کہا۔ اسٹریپ ٹاخ، زرغام نے بغیر ایک پل ضائع کیے چمڑے کا بیلٹ پوری طاقت سے اس شخص کے کندھے پر مارا۔ اس وحشیانہ ضرب سے اس شخص کی ایک دردناک چیخ نکلی۔ عنایہ کا پورا وجود اس آواز پر کانپ اٹھا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی جرات دوبارہ مت کرنا، میں تمہاری کھال کھینچ لوں گا لیکن وہ انفارمیشن نکال کر رہوں گا۔ زرغام نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر پیچھے کی طرف جھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں خونی تاثر تھا۔ وہ اسے عبرتناک طریقے سے مار رہا تھا تاکہ وہ سچ اگل دے۔ عنایہ کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اب تجسس ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ خالص ہولناک خوف نے لے لی تھی۔ یہ لوگ سچ مچ جلاد ہیں، یہ مجھے مار ڈالیں گے، اس نے سوچا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی۔ خوف کی شدت میں اس کا توازن بگڑا اور اس کا پاؤں فرش پر پڑے ایک خالی کین سے ٹکرا گیا۔ کھڑکھڑاہٹ، اس سنسان عمارت میں وہ آواز کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ کون ہے باہر؟ اندر سے زرغام کی دھاڑنے کی آواز آئی۔ عنایہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے مڑی اور دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، وہ بس اس موت کے کنویں سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ وہ عمارت سے باہر نکل کر جیسے ہی مرکزی راستے کی طرف بھاگنے لگی، اچانک سامنے سے دو یونیفارم والے سیکیورٹی گارڈز نمودار ہوئے۔ وہ عام گارڈز نہیں تھے، ان کے ہاتھ میں وائرلیس اور چہرے سخت تھے۔ انہوں نے جیسے ہی ایک لڑکی کو اس ممنوع حصے سے بھاگتے دیکھا وہ الرٹ ہو گئے۔ رکو لڑکی، کہاں بھاگ رہی ہو؟ ایک گارڈ نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عنایہ نے مڑ کر دیکھا لیکن اس کا خوف اس وقت اس بلندی پر تھا کہ اس نے گارڈز کو چکمہ دینے کی کوشش کی۔ وہ ان کے بازو کے نیچے سے نکل کر بھاگنے ہی لگی تھی کہ دوسرے گارڈ نے پھرتی سے اس کا بیگ پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو مجھے، پلیز چھوڑ دو۔ عنایہ نے تڑپ کر اپنا بیگ چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے لیکن گارڈز کی گرفت مضبوط تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ گارڈز نے سخت لہجے میں پوچھا۔ گارڈز، اسے چھوڑ دو۔ راہداری کے موڑ سے ایک جانی پہچانی روب دار اور سرد آواز گونجی۔ گارڈز نے فوراً عنایہ کو چھوڑا اور الرٹ ہو کر سیدھا کھڑے ہو گئے۔ عنایہ نے خوف سے مڑ کر دیکھا، وہاں پروفیسر زرغام کھڑا تھا۔ اس کی آستینیں اب بھی چڑھی ہوئی تھیں اور اس کی گہری غضبناک آنکھیں عنایہ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ آپ لوگ جائیں، میں اس سے خود دیکھتا ہوں، زرغام نے سپار لہجے میں حکم دیا۔ گارڈ نے سر جھکایا اور فوراً وہاں سے چلے گئے۔ اب وہاں صرف زرغام اور عنایہ تھے اور فضا میں پھیلا ہوا ایک ہولناک تناؤ۔ عنایہ نے جیسے ہی دیکھا کہ گارڈ جا چکے ہیں اور زرغام اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اس نے اپنی بقیہ طاقت جمع کی اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن وہ پروفیسر زرغام کی برقی تیزی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کے پیچھے لپکا۔ زرغام نے آگے بڑھ کر غصے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگا کر محصور کر دیا۔ اس کے دوسری پہلو میں اس کا مضبوط ہاتھ دیوار پر جم گیا۔
جس سے عنایہ اس کے حصار میں بالکل قید ہو کر رہ گئی۔ تمہیں نہیں لگتا تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے؟ وہ اس پر بری طرح دھاڑا تھا۔ اس کا چہرہ عنایہ کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ عنایہ کا سانس رک گیا، خوف کے مارے اس کا دل ڈوبنے لگا، لیکن اس کے اندر کی معصوم بغاوت ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ اس نے غصے اور سسکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ ایک دہشت گرد ہیں۔ آپ لوگ وہاں اندر اس آدمی کو مار رہے تھے، میں سب کو بتا دوں گی۔ وہ غصے سے کہتی ہوئے اس کے حصار سے نکل کر باہر کی طرف لپکی تھی کہ زرغام نے دوبارہ اس غصے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ عنایہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس نے دوبارہ اسے دیوار کے ساتھ پڑھا۔ تم نے اگر ایسا کچھ بھی کیا تو یاد رکھو میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا۔ وہ انتہائی غصے سے اس کے منہ پر پھنکار رہا تھا۔ اس کی سانسیں گرم اور تیز تھیں جو عنایہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ عنایہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اس پروفیسر کا یہ مہیب روپ اس کے برداشت سے باہر تھا۔ ایک ہی پل میں اس کی جرأت جواب دے گئی اور اس کی آنکھوں میں تلاطم خیز آنسو بھر آئے۔ وہ سسکیاں لینے لگی۔ زرغام نے گہرا سانس لیا اور اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ او خدایا، پھر سے رونا شروع مت کر دینا۔ وہ انتہائی بیزاری سے اس سے دور ہوا۔ عنایہ کو جیسے ہی اس کی گرفت ڈھیلی محسوس ہوئی اور موقع ملا وہ وہاں سے گولی کی رفتار سے بھاگ نکلی۔ میں سب کو بتا دوں گی آپ کی حقیقت، میں سب کو بتا دوں گی۔ وہ زور زور سے چلاتی ہوئی روتی ہوئی آگے پارکنگ ایریا کی طرف بھاگ رہی تھی۔ زرغام نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ اور پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ بچی ہو تم ابھی، وہ بڑبڑایا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ عنایہ ابھی پارکنگ ایریا کے سنسان کونے تک ہی پہنچی تھی کہ زرغام نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا، جس سے اس کی چیخ اندر ہی دب گئی۔ اس نے تڑپنے کی کوشش کی لیکن زرغام نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ وہ اپنی کالی لینڈ کروزر کے پاس لے کر آیا، گاڑی کا دروازہ ایک ہاتھ سے کھولا اور اسے پوری طاقت سے گاڑی کے اندر دھکیل دیا۔ عنایہ سیٹ پر جا گری اور اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلنے کے لیے ہینڈل پکڑتی، زرغام نے گاڑی کا دروازہ بند کر کے سینٹرل لاک سسٹم آن کر دیا۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا، گاڑی کو ایک جھٹکے سے سٹارٹ کیا اور عنایہ کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں بولا، تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اب میری قید میں رہو گی، ہمیشہ کے لیے۔ وہ غصے سے کہتا ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھا اور موبائل نکال کر اس میں ہاتھ چلائے اور پھر موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکتے گاڑی آگے کی طرف بڑھا لی۔ آپ اس کو یہاں کیوں لائے ہیں؟ فہد نے منہ بنا کر کہا۔ تم سے مطلب، تم اپنا کام کرو۔ عنایہ نے اسے جھڑکا اور پھر زرغام کی طرف متوجہ ہوئی۔ سر پلیز مجھے جانے دیں۔ عنایہ ہاتھ جوڑ کر بچوں کی طرح روتی ہوئی بولی، جبکہ زرغام اسے غصے سے تھامے اندر جا رہا تھا۔ تم میری جگہ پر کھڑی ہو کر مجھے چپ رہنے کے لیے بول رہی ہو؟ فہد نے پیچھے سے عنایہ کو ٹوکا۔ ہاں تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ میرے منہ لگو اور جہاں میں کھڑی ہوتی ہوں وہ جگہ میری ہی ہو جاتی ہے؟ اب اپنے کام سے کام رکھو۔ اور سر پلیز مجھے جانے دینا۔ وہ پہلے فہد کی بات کا جواب دیتی اور پھر بار بار زرغام سے جانے دینے کی التجا کر رہی تھی۔ وہ دونوں مسلسل بولے جا رہے تھے کہ زرغام غصے سے دھاڑا، بس کر جاؤ تم دونوں، میری زندگی اجیرن کر دی ہے، یونیورسٹی میں تم اور گھر پر تم۔ وہ دونوں پر دھاڑا۔ عنایہ نے غصے سے فہد کو دیکھا اور دبی آواز میں کہا، دیکھا کہا تھا نا کہ چپ رہو، تمہاری وجہ سے مجھے بھی ڈانٹ پڑ گئی۔ او کم آن، تم تو اپنا منہ بند ہی رکھو، تمہاری وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی ہے، اگر تم مجھے نہ بلاتی تو۔ فہد نے بولا شروع کیا، چپ کر جاؤ، دونوں کے دونوں چپ کر جاؤ۔ زرغام پھر سے غصے سے دھاڑا، جس پر وہ دونوں بالکل خاموش ہو گئے۔ فہد، یہ یہاں سے کہیں نہیں جانی چاہیے، تب تک تو بالکل بھی نہیں جب تک میرا مشن پورا نہیں ہو جاتا، کیونکہ یہ لڑکی اب میرے مشن میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گی، دیکھو اسے، اور خبردار اگر مجھے تم دونوں کے لڑنے کی آواز آئی تو۔ وہ فہد کو ہدایت دیتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زرغام کے جاتے ہی فہد نے شرارت سے عنایہ کا دوپٹہ اسی کے گلے میں ہلکا سا لپیٹ کر اسے پکڑ لیا۔ بچائیں بچائیں مجھے، یہ مجھے مار دے گا، یہ مجھے مار دے گا۔ گلے پر دوپٹہ ہلکا سا رول ہونے پر عنایہ زور زور سے چیخنے لگی۔ زرغام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور سے یوں لگ رہا تھا جیسے فہد نے سچ مچ بے رحمی سے اس کا گلا دبا رکھا ہو۔ زرغام تیزی سے ان کی طرف بھاگا اور عنایہ کے گلے سے فوراً دوپٹہ نکالا۔ تم پاگل ہو گئے ہو فہد؟ اس نے فہد کو سخت جھڑک لگائی۔ زرغام کو اپنی سائڈ پر دیکھ کر عنایہ نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور فوراً پاؤں پھٹک کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ دیکھیے نا سر، میں یہاں رہی تو یہ مجھے مار دے گا، آپ مجھے جانے دینا پلیز۔ وہ زرغام کے بالکل قریب آئی اور معصومیت سے اس کے کندھے پر انگلی گھماتے ہوئے بولی۔ زرغام نے فوراً جھٹکے سے اسے اپنے سے دور دھکیلا۔ اپنا منہ بند رکھو لڑکی۔ فہد، جاؤ اسے آگے والے روم میں بند کرو، اور خبردار اگر تم نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی بھی تو۔
وہ فہد اور عنایہ کو تنبیہ کرتا ہوا واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے عنایہ نے بری طرح منہ بسورا۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں لڑکی، فہد غصے سے پھنکارا، پہلے پکڑ کے تو دکھاؤ۔ عنایہ یہ کہہ کر باہر کی طرف بھاگنے ہی لگی تھی کہ فہد نے فوراً اپنی گن نکالی اور اس پر تان لی۔ لڑکی، زیادہ ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے اپنا ایک قدم بھی یہاں سے باہر نکالا تو یاد رکھو کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری قدم ہوگا۔ ہاتھ میں چمکتی گن دے کر عنایہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ اس نے فوراً پوز بدلا اور دانت نکال کر بولی، ارے میں تو مذاق کر رہی ہوں بھائی، کوئی اپنی بہنوں کی باتوں کا بھی برا مانتا ہے کیا؟ وہ دانتوں کی نمائش کر رہی تھی جبکہ فہد نے نفی میں سر ہلایا اور غور سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے اندر مصنوعی پن تو تھا ہی نہیں، وہ اداکاری بھی یوں کرتی تھی مانو اصل جذبات سے لبریز ہو۔ بس بھائی بہن کا پیار آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، چلو جلدی، اس سے پہلے کہ میری گن سے گولی نکل کر تم سے زیادہ پیار کا اظہار کر دے۔ فہد غصے سے بولا تو عنایہ خاموشی سے پیر پٹکتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فہد اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر سے لاک لگا کر چلا گیا۔ کمرے میں اکیلے ہوتے ہی عنایہ نے چاروں طرف دیکھا۔ کمرے کا معائنہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کافی حد تک بہت اچھا اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس کمرہ تھا۔ وہ بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی کہ آخر وہ کون سی مصیبت اپنے گلے میں ڈال چکی ہے۔ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ وہ اسی کمرے میں قید تھی، البتہ فہد شام میں کچھ دیر کے لیے اسے کمرے سے باہر لے کر جاتا تھا، لیکن جب بھی وہ باہر آتی فہد سے لڑنے لگ جاتی۔ ان دونوں کی روز روز کی نوک جھونک سے زرغام سخت پریشان آ چکا تھا۔ جب بھی وہ دونوں اکٹھے ہوتے زرغام کا جینا اجیرن کر دیتے، نہ فہد باز آتا تھا اور نہ ہی عنایہ۔ جب تک زرغام کی پائیدار دھاڑ وہاں نہ گونجتی وہ دونوں کتے بلیوں کی طرح لڑتے رہتے تھے، اور پھر جب زرغام ڈانٹ دیتا تو دونوں ایک دوسرے پر دوش ڈالنے لگتے اور ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے یا اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ زرغام تنگ آ کر مجبوراً وہ جگہ ہی چھوڑ کر چلا جاتا۔ آج بھی معمول کے مطابق عنایہ اپنا دوپٹہ سیٹ کر کے بیڈ پر بیٹھی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ابھی فہد آئے گا اور اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئے گی۔ وہ آخرکار دن بھر میں یہی تو ایک وقت ہوتا تھا جب وہ قید سے باہر نکل کر کھلی ہوا میں سانس لیتی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، عنایہ نے فہد کو تنگ کرنے کے لیے کشن اٹھا کر اس کے منہ پر مارنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں اور وہ بالکل ساکت رہ گئی۔ آج دروازے پر فہد نہیں بلکہ پروفیسر زرغام خود کھڑا تھا۔ او اچھا، تو اس طریقے سے تم ہمیشہ لڑائی شروع کرتی ہو؟ زرغام نے بھوئیں اچکا کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ عنایہ نے تھوک نکلا اور ہکلاتے ہوئے فوراً صفائی دی، نہیں وہ تو کل انہوں نے مجھے روم میں دھمکی دی تھی نا، اس وجہ سے میں تو بس بدلہ لے رہی تھی۔ زرغام نے کچھ نہ کہا اور بس عنایہ کو کمرے سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ فہد بھائی کدھر ہے؟ وہ گھبراتی ہوئے بولی۔ ویسے لڑتی رہتی ہو اور اب اس کا پوچھ رہی ہو؟ زرغام تھوڑا چڑھ کر بولا۔ عنایہ نے آگے کچھ نہ کہا اور بس خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ منہ مسوڑ کر ادھر ادھر ٹہلتی رہی اور تھوڑی دیر میں واپس اس کے کمرے میں آ گئی۔ مجھے واپس جانا ہے یہاں سے، میں یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی، روز میری کلاسز ہیں مس، عنایہ نے شکوہ کیا۔ میں روز تو تمہیں کلاسز دیتا ہوں نا، میرے ساتھ فضول بحث مت کرو۔ زرغام نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سخت لہجے میں کہا۔ تو عنایہ نے سر جھکا لیا۔ وہ روز یونیورسٹی سے آنے کے بعد اس کی کلاس گھر پر ہی لیا کرتا تھا۔ اب عنایہ پچھتا رہی تھی کہ جس وقت وہ تجسس کے مارے اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ اس نے مزید کچھ نہ کہا اور بس خاموشی سے سر جھکا گئی۔ زرغام نے غور سے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ عنایہ غصے اور اداسی میں بھی بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی لمبی پلکیں، معصوم چہرہ اور گلابی رنگت اس وقت اور بھی نکھر آئی تھی۔ جیسے عنایہ نے اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے اوپر اس کی طرف دیکھا، زرغام نے فوراً اپنا چہرہ پھیر لیا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عنایہ منہ مسوڑتی وہیں بیٹھ گئی۔ لیکن اس دفعہ زرغام نے ایک تبدیلی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند نہیں کیا تھا، وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر گیا تھا۔ سر، میں نے کچھ پوچھنا ہے، عنایہ اس کے پیچھے باہر آتے ہی بولی۔ پوچھو۔ زرغام کچن کی طرف جاتا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر بولا۔ فہد بھائی کدھر ہے؟ ویسے اس سے لڑتی رہتی ہو، آج اس کی یاد کیوں آ رہی ہے؟ زرغام نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تھا۔ کم از کم وہ اس طریقے سے مجھ پر چلاتے تو نہیں ہیں، ٹائم اچھا پاس ہو جاتا ہے ان کے ساتھ۔ وہ دھیمے سے بڑبڑائی۔ کچھ کہا تم نے؟ مجھے سنائی نہیں دیا۔ اس کی بڑبڑاہٹ دیکھ کر زرغام نے گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، نہیں کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتی ہوئے واپس پلٹنے لگی۔ اسی وقت فہد باہر سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ گرمی اور تھکن سے لال ہو رہا تھا۔ عنایہ کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی وہ خوش ہو گئی۔ ارے چڑیل، تم کمرے سے باہر کیا کر رہی ہو؟ فہد اپنے مخصوص لڑنے والے انداز میں اسے دیکھ کر بولا۔ آپ کدھر تھے؟
عنایہ فوراً اس کی طرف لپکی اور خوشی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ یہ چیز زرقام نے بہت اچھے سے نوٹ کی تھی۔ نہ جانے کیوں عنایہ کا فہد کا ہاتھ تھامنا زرقام کو اندر تک چبھا تھا اور اسے اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا تھا۔ روم میں جاؤ اپنے، زرقام غصے سے دھاڑا۔ فہد نے بھی حیرت سے زرقام کو دیکھا کہ وہ اس قدر غصے میں کیوں آ گیا ہے۔ زرقام نے عنایہ کو گھورتے ہوئے کہا، اور کل سے تم یونیورسٹی جاؤ گی اور خبردار اگر وہاں پر تم نے اپنا منہ کھولنے کی کوشش کی تو یاد رکھو وہیں پر تمہیں گولی سے اڑا دوں گا۔ پھر وہ فہد کی طرف مڑا، اور فہد تم کمرے میں آؤ میرے۔ زرقام کے کہنے پر فہد اور عنایہ نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا اور پھر دونوں کندھے اچکاتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آج آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ عنایہ نے فہد کی طرف دیکھ کر منہ بسور کر پوچھا۔ ارے گڑیا، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس کی وجہ سے میں نے زرقام بھائی سے کہا تھا کہ وہ تمہیں باہر لے جائے۔ فہد بہت ہی خلوص سے بولا، لیکن عنایہ نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع بھی نہ دیا۔ توبہ ہے، آج تو میری شامت ہی آ گئی تھی، آئندہ آپ ہی آئیے گا۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو بے شک مجھے روم میں ہی رہنے دیجیے گا، لیکن اس جلاد کے ساتھ میں باہر ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ فہد نفی میں سر ہلاتا ہوا زرقام کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زرقام باہر کھڑا عنایہ کی یہ آخری بات سن چکا تھا اور اس کے چہرے پر غصہ صاف واضح تھا۔ کمرے کی میز پر نقشے اور کمپیوٹر اسکرینیں روشن تھیں۔ فہد نے گہرا سانس لیتے ہوئے لیپ ٹاپ زرقام کی طرف گھمایا۔ بھائی، یہ رہی وہ آخری اور سب سے بڑی انفارمیشن جس کے پیچھے ہم اتنے دنوں سے تھے۔ غفار کے موبائل سے جو ڈیٹا ملا ہے اس کے مطابق ان کا پورا نیٹ ورک اب ہمارے نشانے پر ہے۔ بس یہ ہمارا آخری قدم ہوگا، اس کے بعد ہمارا یہ مشن پورا ہو جائے گا۔ زرقام نے خاموشی سے اسکرین پر نظریں جمائیں۔ اس کا دماغ اس وقت مشن کی کامیابی پر ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مشن پورا ہونے کا مطلب تھا کہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے آزاد کرنا ہوگا، وہ لڑکی جو اب اس کے گھر کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے بند کمروں میں بھی ہنگامے مچا رہی تھی۔ زرقام نے کچھ کہے بغیر بس سر ہلایا اور فائل بند کر دی۔ اگلی صبح عنایہ بہت دنوں بعد آج یونیورسٹی جا رہی تھی۔ اس نے ہلکی گلابی رنگ کا لباس زیب تن کیا تھا، بالوں کو سلیقے سے باندھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی سچی اور معصوم خوشی تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو زرقام پہلے سے وہاں موجود تھا۔ جیسے ہی زرقام کی نظر عنایہ پر پڑی، اس کی دنیا وہیں تھم گئی۔ اس نے ہمیشہ عنایہ کو روتے، غصہ کرتے یا خوفزدہ دیکھا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک دیکھ کر زرقام کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس کا دل ایک زوردار دھڑکن کے ساتھ دھڑک اٹھا۔ وہ اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا، یونیورسٹی کے پورے راستے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی زرقام دور سے بس اسی کو دیکھتا رہا۔ عنایہ جب اپنی دوستوں سے مل کر ہنستی کھلکھلاتی تو زرقام کے لبوں پر بھی بے اختیار ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آتی۔ وہ خوش تھی تو زرقام کا دل بھی خوشی سے بھر رہا تھا۔ اس کی خوشی اب زرقام کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ پورا دن عنایہ کی اسی معصوم خوشی کو اپنے اندر اتارنے کے بعد وہ شام کو اپنے ساتھ لیے گھر کے نکلا تھا۔ واپس آتے ہوئے گاڑی میں خاموشی تھی۔ زرقام نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں وہ سوال پوچھا جو اتنے دنوں سے اس کے ذہن میں تھا۔ عنایہ، میں ایک بات سوچ رہا تھا، تم اتنے دنوں سے میرے پاس ہو، یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی تھی، تمہارے گھر والوں نے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے تمہارے بارے میں کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی؟ عنایہ کی چہکتی ہوئی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو گئی۔ اس نے اداسی سے نظر جھکائی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کون رپورٹ کروائے گا سر؟ اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جس نے زرقام کے دل کو اندر تک کاٹ دیا۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میرے والدین ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ پہلے میں ایک یتیم خانے میں رہتی تھی، وہاں پل کر بڑی ہوئی۔ پھر جب میں یونیورسٹی آئی تو میں نے ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر لے لیا۔ میں دن بھر بچوں کو ٹیوشنز پڑھاتی ہوں اور جو اسکالرشپ مجھے یونیورسٹی سے ملتی ہے اسی سے بمشکل اپنا خرچ اور اپنی پڑھائی پوری کرتی ہوں۔ میری فکر کرنے والے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عنایہ کی بات سن کر زرقام کو لگا جیسے اس کا اپنا سانس رک گیا ہو۔ وہ لڑکی جسے وہ ایک لاپرواہ اور سست بچی سمجھتا تھا، وہ اندر سے اتنی اکیلی اور اتنے دکھ سہنے والی تھی۔ وہ گھر پہنچے تو وہ خاموشی سے نکل کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اس رات زرقام ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکا۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، لیکن عنایہ کا اداس چہرہ اور اس کی باتیں اس کے دماغ سے نہیں نکل رہی تھیں۔ تنگ آ کر وہ آدھی رات کو اپنے کمرے سے نکلا۔ اس کے قدم خود بخود عنایہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو دیکھا کہ عنایہ بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ کی مدھم روشنی میں یکسوئی سے اپنی کتابیں کھولے پڑھائی کر رہی تھی۔ وہ اتنی مشکلات کے باوجود ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر اس وقت ایک عجیب سا سکون تھا۔ زرقام اسے دیکھتا رہا اور اسی پل اس کے دل نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا۔
اگلے دن وہ پھر عنایہ کو اپنے ساتھ یونیورسٹی لے کر گیا۔ شام کو جب وہ واپس آئے تو زرغام کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ گھر پہنچتے زرغام نے فہد کو لاؤنج میں بلایا۔ اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ اور اٹل تھا۔ فہد، قریبی مسجد سے مولوی صاحب کو بلاؤ، میں عنایہ سے نکاح کر رہا ہوں، زرغام نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ فہد نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر زرغام کو دیکھا۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ کیا بھائی، آپ پاگل ہو گئے؟ ہمارا مشن ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد یہ لڑکی اپنے گھر چلی جائے گی، آپ اس سے نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مشن کی کوئی مجبوری ہے؟ نہیں، مشن کی کوئی مجبوری نہیں ہے فہد، میں اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن مجھے یہ لڑکی اپنے پاس چاہیے، اپنی زندگی میں چاہیے۔ میں اسے اب دوبارہ اس تنہائی اور دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن بھائی، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ فہد نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن زرغام نے آگے اس کی ایک نہیں چلنی دی۔ میں نے کہہ دیا فہد، مجھے کوئی بحث نہیں چاہیے، مولوی صاحب کو بلاؤ۔ زرغام کی پار دھاڑ گونجی تو فہد مجبوراً خاموش ہو گیا اور مولوی صاحب کو لینے نکل گیا۔ جب عنایہ کو لاؤنج میں بلایا گیا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر وہ سہم گئی۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی نکاح کے کاغذات آگے بڑھائے، عنایہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے صدمے سے زرغام کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ انکار میں سر ہلانے لگی۔ زرغام اس کے قریب آیا، اس نے اپنا ہاتھ عنایہ کے شانے پر رکھا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی سختی اور تپش تھی جس نے عنایہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ زرغام نے اپنی گہری، غضبناک لیکن محبت سے لبریز آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ خاموشی سے دستخط کرو عنایہ، تمہاری زندگی کا فیصلہ میں نے کر لیا ہے۔ زرغام کی دھیمی روبدار آواز گونجی۔ عنایہ نے تڑپ کر اس کا ہاتھ اپنے شانے سے جھٹکنا چاہا، لیکن زرغام کا ہاتھ ایک فولادی گرفت کی طرح جم چکا تھا۔ اس کے اندر کے غصے، اس کے روب اور اس کے والہانہ جنون کے آگے عنایہ کی تمام ہمت جواب دی گئی۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی اور خاموشی سے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ فہد نے ایک گہرا سانس لیا اور گواہ کے طور پر دستخط کیے۔ مولوی صاحب نے دعا کروائی اور رخصت ہو گئے۔ عنایہ نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ عنایہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کا دل اب بھی صدمے اور حیرت کی گرفت میں تھا۔ وہ بالکل چپ چاپ تھی، جیسے اس کی زبان پر تالے لگ گئے ہوں۔ اس کی آنکھیں غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں اور آنسو باری باری اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ ایک دھیمی سی سڑسڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ عنایہ نے چونک کر اوپر دیکھا، سامنے زرغام کھڑا تھا۔ اس نے اپنی آستینیں نیچے کر لی تھی اور اس کے چہرے پر وہ ہمیشہ رہنے والا غصہ اب غائب تھا۔ اس کی جگہ ایک گہری نرمی نے لے لی تھی۔ زرغام نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عنایہ نے خوف اور گھبراہٹ میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلے ہی بیٹھ کے کونے سے لگی بیٹھی تھی۔ عنایہ، زرغام نے پہلی بار اس کا نام اتنی گہرے، مدھم اور مخملی لہجے میں پکارا کہ عنایہ کے دل کی دھڑکن نے ایک ترتیب کھو دی۔ وہ بیڈ پر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس کے وجود کی خوشبو عنایہ کے اعصاب پر چھانے لگی۔ عنایہ نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے۔ ناراض ہو؟ زرغام نے بہت محبت سے اس سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس تھی جو عنایہ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ سختی کی، تمہیں ڈرایا دھمکایا اور آج زبردستی تم سے نکاح بھی کر لیا، لیکن عنایہ، خدا کی قسم، میرا ارادہ تمہیں دکھ پہنچانے کا کبھی نہیں تھا۔ عنایہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے روتی رہی۔ زرغام نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنا مضبوط ہاتھ آہستہ سے عنایہ کے گال پر رکھا۔ اس کا لمس اتنا نرم اور گرم تھا کہ عنایہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ زرغام نے بہت پیار سے اس کا چہرہ گھما کر اپنی طرف کیا۔ جب تم نے مجھے بتایا کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے، تم بالکل اکیلی ہو، تو اس پل میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ عنایہ، میں تمہیں دوبارہ اس تنہائی کی رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور سچ تو یہ کہ میں تمہیں کسی اور کے لیے چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ تم میری زندگی کا وہ حصہ بن چکی ہو جس کے بغیر میں اب ادھورا ہوں۔ زرغام نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں میں سچائی سجائے اسے دیکھا۔ عنایہ نے حیرت اور دنگ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ شخص جو یونیورسٹی میں سب کو ڈراتا تھا، وہ اس وقت اس سے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ لیکن آپ نے مجھے ہمیشہ ڈانٹا، عنایہ نے سسکتے ہوئے بچوں کی طرح گلہ کیا۔ زرغام کے لبوں پر ایک خوبصورت اور دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہاں، میں نے تمہیں ہمیشہ ڈانٹا، لیکن صرف اس وقت تک جب تک تم میری زندگی میں نہیں آئی تھی۔ اب میں صرف تمہارا شوہر ہوں۔
اگلے ہی لمحے، اس سے پہلے کہ عنایت کچھ سمجھ پاتی، سرغام نے محبت کے ایک بے ساختہ جذبے کے تحت اس کی نازک کلائی کو پکڑا اور ایک ہلکے سے جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے بالکل قریب کر لیا۔ عنایت کا معصوم وجود سیدھا سرغام کے چوڑے اور مضبوط سینے سے جا ٹکرایا۔ عنایت کے دونوں ہاتھ خود بخود سرغام کے کندھوں پر جم گئے۔ وہ اتنی قریب تھی کہ سرغام کے دل کی تیز اور بے ترتیب دھڑکن عنایت کو اپنے سینے میں محسوس ہو رہی تھی۔ عنایت نے حیرت اور سحر زدہ ہو کر سرغام کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس وقت ان دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ کمرے کی مدھم لیمپ کی روشنی میں سرغام کی آنکھیں عنایت کے لیے صرف اور صرف محبت، جنون اور تحفظ کا پیغام دے رہی تھیں۔ ان کے درمیان فاصلہ اب ختم ہو چکا تھا۔ سرغام کی گرم سانس سے عنایت کے چہرے اور لبوں سے ٹکرا رہی تھی، جس سے عنایت کی پلکیں حیا اور خوف کے ملے جلے جذبات سے بوجھل ہونے لگیں۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں اس وقت اتنی تیز تھیں جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ فضا میں ایک رومانوی سحر پھیل چکا تھا جس نے ان دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ عنایت، اب مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا۔ سرغام نے انتہائی مدھم سرگوشی کی۔ اس کا چہرہ عنایت کے چہرے کے مزید قریب آ گیا۔ عنایت نے اب کی بار اپنا چہرہ نہیں پھیرا، نہ ہی اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سرغام نے جھک کر بہت نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی، اور عنایت نے پہلی بار اس قید میں ایک عجیب سا سکون اور اپنائیت محسوس کی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر جھکا تھا، جبکہ وہ اپنا آپ اس کے سپرد کرتی آنکھیں موند گئی تھی۔ عنایت کی صبح آنکھ کھلی تو نظر سیدھا سرغام کے چہرے پر گئی۔ وہ مسکرائی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ سرغام کی آنکھ کھلی تو واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مسکرایا اور اٹھ کر دوسرے روم میں چلا گیا۔ وہ تیار ہوئی جبکہ سرغام بھی بالکل ریڈی تھا۔ فہد بھی لاؤنج میں موجود تھا۔ فہد اپنے کمرے کی طرف واپس بڑھا۔ اچانک ایک زوردار دھماکے سے گھر کا مرکزی دروازہ ٹوٹ گیا اور اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ یہ وہی گروپ تھا جن کے خلاف سرغام اور فہد کا یہ خفیہ مشن تھا۔ دشمن نے ان کے ٹھکانے پر اچانک شب خون مارا تھا۔ عنایت، نیچے جھکو اور کمرے میں چھپ جاؤ۔ سرغام کی پاردار دھاڑ گونجی۔ سرغام اور فہد نے فوراً اپنی پوزیشن سنبھالی اور بجلی کی سی تیزی سے جوابی کارروائی شروع کر دی۔ گھر کا لاؤنج گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ اور بارود کی بو سے بھر گیا۔ دونوں پیشہ ورانہ کمانڈوز کی طرح دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ عنایت خوف سے کانپتی ہوئی ایک دیوار کی اونٹ سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ لڑائی اپنے آخری مرحلے پر تھی اور سرغام اور فہد دشمنوں پر بھاری پڑ چکے تھے کہ اچانک ایک چھپے ہوئے دہشت گرد نے سرغام پر نشانہ باندھا۔ عنایت نے جیسے ہی دیکھا کہ سرغام کی پشت کی طرف سے گولی چلنے والی ہے، وہ اپنا خوف بھول کر روتی ہوئی دیوانہ وار بھاگتی ہوئی سرغام کی طرف بڑھی تاکہ اسے بچا سکے۔ لیکن عین اسی لمحے فہد کی نظر اس پر پڑی اور وہ بجلی کی تیزی سے سرغام اور عنایت کے آگے آ گیا تھا۔ گولی فہد کے کندھے اور پسلی کے درمیان لگی۔ فہد نے درد کی ایک رہا کھینچی اور زمین پر گر پڑا۔ سرغام نے غصے سے آخری دہشت گرد کو بھی وہیں ڈھیر کر دیا۔ سرغام نے گھوم کر عنایت کو دیکھا اور شدید غصے اور پیشمانی سے تڑپ اٹھا۔ تم پاگل ہو، یہاں کیوں آئی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ عنایت خود بھی بری طرح پچھتا رہی تھی کہ اس کی نادانی کی وجہ سے فہد زخمی ہو گیا۔ وہ دونوں فوراً فہد کو سنبھال کر گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف بھاگے۔ عنایت پورے راستے روتی رہی۔ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر کا لمحہ بہاری تھا۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس نے مسکرا کر خوشخبری دی۔ فہد اب بالکل ٹھیک ہے، گولی چھو کر گزری تھی، کوئی گہرا زخم نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی عنایت کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ روتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے سیدھی سرغام کے چوڑے سینے سے جا لگی۔
اس نے زرغام کے قمیص کو اپنے ہاتھوں میں بھیج لیا۔ زرغام نے اپنی باہوں کا مضبوط گھیرا اس کے گرد تنگ کیا اور بہت محبت سے اس کے سر کو چوما۔ پھر اس نے شرارت اور محبت کے ملے جلے انداز میں عنایت کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ دیکھو بیگم، اب رونا بند کرو، مجھے سخت جلن ہوتی ہے جب تم میرے سامنے کسی اور کے لیے یوں تڑپتی ہو۔ آئندہ صرف میری پرواہ کرو اور کسی کی نہیں، سمجھی؟ عنایت نے زرغام کے سینے پہ ہی اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اسبات پہ سر ہلایا اور اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ فہد خطرے سے باہر تھا، مشن پورا ہو چکا تھا اور اب اس کی زندگی میں زرغام کا لازوال تحفظ اور محبت تھی۔